ان پر بھی وحی آتی ہے، جو معصوم کے والدین ہوتے ہیں ان پر بھی وحی آتی ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا بی بی نہ خوف کرنا نہ حزن کرنا، فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دے، وَلَا تَحْزَنِی وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَیْکَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ، بی بی نہ گھبرانا نہ خوف کھانا، تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم قادر ہیں اسے دوبارہ تیری گود میں لے آئیں گے۔ بڑا جملہ ہے، بی بی نہ خوف کرنا نہ گھبرانا نہ رونا، اسے دریا میں ڈال دے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ، ہم مرسل بنا کر دوبارہ تیری گود میں لے کے آئیں گے، تو دریا میں ڈال دے۔ بی بی نے دریا میں ڈالا، تابوت میں بند کر کے جناب موسیٰ کو دریا میں ڈالا، جب دریا میں ڈالا تابوت میں بند 2 دن یا 3 دن کا جناب موسیٰ دریا میں جا رہا، ٹھیک۔ اب آیت سن، سورۃ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن مجید کا، اللہ فرما رہا وَحَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا موسیٰ پر غیر ماؤں کا دودھ۔ وَحَرَّمْنَا، ہم نے حرام کیا، ہم نے غیر ماؤں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا۔ بس آگے نہیں چلتا، اللہ نے وحی بھیجی جناب موسیٰ پر، وحی بھیجی کب وحی بھیجی؟ جب صندوق میں بند ہے، دریا میں جا رہا ہے، فرعون کے گھر میں ابھی نہیں پہنچا۔ بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا، نہیں سمجھ سکا کیوں؟ اللہ نے پہلے منع کیا تو اس پر جناب موسیٰ نے عمل کیا۔ میرا صرف اتنا سوال ہے کہ 2 دن کے یا 3 دن کے جناب موسیٰ پر وحی آئی؟ وہ بولو تو صحیح، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں کہ کوئی کہہ دے گا راوی کمزور۔ جناب موسیٰ پر 2-3 دن کے موسیٰ پر اللہ نے وحی بھیجی، جناب موسیٰ نے سمجھی، اس پر عمل کیا، اس وحی پہ عمل کیا کہ غیر ماؤں کا دودھ تو پہ حرام۔ پھر مانجا جو معصوم ہوتا ہے اسے آتے ہی پتا ہوتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اسے۔ اور جب تابوت پکڑا گیا 400 دائی بدلی گئی، کتنی؟ 400 دائی بدلی کہ جناب موسیٰ کو دودھ پلائیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر مان جا تو وہ ہے جسے نہ مائی کا پتا نہ دائی کا پتا، جناب موسیٰ کو آتے ہی ماں کا بھی پتا ہے، دائی نہیں آئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرا جملہ سمجھ میں آ رہا؟ آتے ہی پتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اللہ نے غیر ماؤں کا دودھ معصوم پر حرام کیا۔ اب میں جملہ کہنے لگا اگر تو مانتا ہے کہ قرآن قانون ہے، اگر تو مانتا ہے کہ قرآن آئین ہے اور قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے، تو اللہ نے معصوم پر غیر ماں کا دودھ حرام کیا ہے۔ موسیٰ کو تو حلال حرام کا پتا ہو تو جو نبیوں کا نبی ہے، اب آپ نے اور کسی کا مجھے نہیں پتا، آپ نے بخاری پڑھی تو میں بخاری سے جملہ دوں، بخاری سے جملہ دوں۔ جناب موسیٰ پر وحی آئی، کتنے دن کے ہیں؟ 2 دن کے، 3 دن کے، 4 دن کے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب وحی آئی تھی تو جناب موسیٰ ڈر گئے تھے۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب موسیٰ پر وحی آئے تو وہ وحی کو سمجھتا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، وحی سے ڈرتا نہیں، اور جو تمام انبیاء کا سردار ہو اس پہ وحی آئے، یہ سمجھا ہے تم نے۔ محمد و آل محمد کے مقام کو سمجھ، یہ اور ہیں
اور ہے, تیرا پیدا ہونا اور ہے, ان کا آنا اور ہے, یہ نازل ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میں نے نازل کیا, نازل کیا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ علی کے لیے کون سی آیت ہے, ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ علی کے لیے کون سی آیت ہے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف, آیت سن لو. سورۃ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کی عزت کرو, میرے نبی کی عزت کرو, اس کی مدد کرو. اور آگے اللہ فرما رہا ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی پیروی کرو جو میں نے اپنے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے. ساتھ نور کی پیروی کرو جو میں نے اپنے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے. ساتھ پر نہیں, ساتھ. تو اگر کہے کہ اس سے مراد قرآن ہے تو قرآن نبی کے ساتھ نہیں پر نازل ہوا ہے. قرآن نبی پر نازل ہوا ہے. نازل بہ روح الامین علی قلبک, اللہ فرما رہا ہے یہ پورا قرآن نبی کے قلب پر اترا ہے. اور کوئی نور ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے, کوئی تو ہے. دنیا والوں نے مقام رسول کو سمجھا نہیں, آل رسول کی عظمت کو سمجھا نہیں. یہ آتے ہی عالم ہے. میں کہوں کہ جناب عیسیٰ آتے ہی 4 کتابوں کا عالم, کسی ملا کو اعتراض نہیں. اور یہ میں کہوں کہ حضرت علی نے آتے ہی قرآن پڑھا, یہ کیسے؟ تجھے جناب عیسیٰ سمجھ آتا ہے, عیسیٰ کا مولا کیوں نہیں سمجھا؟ پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا؟ میں بڑا جملہ کہہ گیا, کس منہ سے کہتے ہو؟ نبی تو آتے ہی عالم ہے, اسے مائی کا بھی پتا ہے, دائی کا بھی پتا ہے, تجھے نہ مائی کا پتا. تیرے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے وہ تو ہٹا نہیں سکتا, اتنا تو ناتواں ہے, اتنا تو کمزور ہے. آیا ہے تو جاہل آیا ہے, آیا ہے تو کمزور آیا ہے. یہ آئے ہیں تو عالم آئے ہیں. اگر عالم نہ ہوتے تو آتے ہی قرآن نہ پڑھتے, اگر طاقتور نہ ہوتے تو پوری پینگے میں اندر کے 2 ٹکڑے نہ کرتے. جن کے بچپنے میں اتنی طاقت ہے, جوانی میں خیبر کا در کھاڑ لے تو کون سا معجزہ ہے. یہ آتے ہی طاقتور, یہ آتے ہی عالم. ان کو پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے, بعد میں کیا ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو میرے مولا حسین کے ساتھ ہیں نا, انہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن حسین کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے انہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے. وہ بڑے عالم تھے. میرے مولا حسین علیہ السلام نے آج چونکہ اس شہزادے کی شہادت کا دن ہے جس کا نام ہے جناب مسلم, تو میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں تعارف کے طور پر کہ جناب امیر مسلم ہے کون, جناب امیر مسلم کا مقام کیا ہے. میرا مولا حسین مدینے سے چلا 28 رجب کو, ٹھیک, 3 شعبان کو مکے پہنچا, ٹھیک, 8 ذی الحج کو میرے مولا حسین نے مکہ چھوڑا ہے. کتنی 8 ذی الحج کو, کتنی شعبان کو پہنچا؟ 3 شعبان کو میرا مولا حسین مکے پہنچا. جب مکے قیام کیا نا, مکے میں خط آنے شروع ہوئے, کوفے سے خط آئے. جب کثرت میں خط آئے تو میرے مولا حسین علیہ السلام نے جناب امیر مسلم کو اپنا سفیر بنا کے پہلے مکے سے کوفے بھیجا. بتلاؤں کہاں کب بھیجا تھا؟ رمضان کے مہینے میں بھیجا تھا. شوال کے مہینے میں جناب مسلم کوفے پہنچے تھے. یہ جنرل نالج کے لیے میں 2 جملے دے رہا ہوں. اور اس شہزادے کا مقام پتہ کیا ہے؟ اگر مقام سمجھ میں آ گیا نا تو رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوگا. اگر اس کا مقام سمجھ میں آ گیا, میرے مولا حسین نے خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے حسین ابن علی کا کوفے والوں کے نام. دیکھو جس کو میں خط دیکھ کے بھیج رہا ہوں
सिक्कती व मिन अहलो बैती, इसे मामूली ना समझना, ये मेरे भरोसे वाला है और फिर मेरी अहले बैत में से है। जिसको इमाम हुसैन अहले बैत कहें और कहें कि मेरा भरोसे वाला, जिस पर हुज्जत खुदा भरोसा करे उसे मुस्लिम कहे। और मुस्लिम का स्टेटस पता क्या है? जाओ मुफाती को जाके पढ़ना, जो जुमले जनाब अब्बास अलमदार की ज़ियारत में लिखे हुए ना, बयान ही वही जुमले जनाब मुस्लिम की ज़ियारत के लिए लिखे हुए। यानी स्टेटस एक है, इस मयार का ये शहजादा है। बस तूल ना करूं, अगर मैं मकातल सारे बयान करूं तो घंटे चाहिए, लेकिन दो जुमले मुझे मुसाहिब के कहने हैं। जनाब मुस्लिम को ख़त लेकर पहुँचे, इमाम ने क्या फरमाया? मेरे भरोसे वाला, मेरी अहले बैत में से है। दो जुमले वैसे ही मेरे मौला हुसैन ने कहे। मुस्लिम जब कूफे पहुँचो हालात का जायज़ा लेना, मसलत समझो तो जंग कर लेना, मसलत समझो तो सुलह कर लेना। शाजी मजाक नहीं कि हुज्जत खुदा किसी को अपने अख्तियारात सौंप दे, मजाक नहीं कि जाओ मसलत समझो तो जंग करना, मसलत समझो तो सुलह कर लेना। जनाब मुस्लिम गए, एक वक्त ऐसा आया 17,000, रावी कहता है 17,000 ने जनाब मुस्लिम की बैत की। कैसे? जनाब मुस्लिम ने नमाज पढ़ाई, पीछे 17 सफ़े थी, हर सफ़ में एक 1,000 बंदा खड़ा था। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद मुस्लिम पर ऐसा वक्त आया, ऐसे जल्दी मैं कर नहीं सकता, कि 17 भी पीछे नहीं रहे। वक्त था कि 17,000 पीछे थे जिन्होंने बैत की। एक वक्त किबला शाह जी आया, 17 भी नहीं रहे। जब पीछे पलट के देखा ना जनाब अमीर मुस्लिम ने, तो अमीर मुस्लिम का दिल टूट गया और कहते हैं तुम भी चले जाओ, अब तुम्हारी भी मुझे ज़रूरत नहीं रही। जब वो छोड़ गए तुम भी चले जाओ। रावी कहता है एक एक करके सब छोड़ गए, जनाब मुस्लिम अकेले हो गए कूफे। जब अकेले हुए ना, कूफा छोटा शहर नहीं था, बहुत बड़ा शहर था। कूफे की ना आशना गलियाँ, कूफे की गलियों से जनाब मुस्लिम आशना नहीं थे। कभी इस गली, कभी मुस्लिम इस गली, उस गली से निकलते हैं दूसरी गली, उस गली से निकलते हैं। शाहजी पैदल चल चल के ना इमाम का सफ़ीर, एक वक्त आया गर्मी का मौसम था, प्यास ने गलबा किया। जब शिद्दत की प्यास लगी ना, अब जनाब मुस्लिम गली में चलते जाते हो, देखते जाते हैं, कोई दरवाज़ा खुला मिले तो मैं किसी से पानी मांगूं, मैं प्यासा हूँ। लेकिन चलते गए कोई दरवाज़ा खुला जब ना मिला तो एक दरवाजे पे रुक के, जब प्यास ज़्यादा लगी दरवाजे पे रुक के तक्कल बाप किया, दरवाज़ा खुला। जब दरवाज़ा खुला अंदर से एक ज़ईफ़ा आई, एक बीबी आई। उसने जब दरवाज़ा खोला आगे जनाब मुस्लिम खड़े थे। उस बीबी ने कहा मुसाफिर क्या चाहता है? शाहजी ऐसे बड़ा मुसाहिब मेरे पास नहीं है, मुसाफिर क्या चाहता है? उसने कहा मैं प्यासा हूँ, हो सके तो मुझे पानी पिला दे। उसने कहा भी जहाँ ठहर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो बीबी अंदर गई, पानी का जाम भर कर लेकर आई, शहजादा मुस्लिम को पेश किया। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया, पीने के बाद दरवाजे के पास बैठ गए। मैं जुमला बड़ा कह गया। जनाब मुस्लिम पानी पीने के बाद उसी बीबी के दरवाजे के पास बैठ गए। अब बीबी इस इंतज़ार में खड़ी है कि ये परदेसी जाए तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। उस बीबी ने पता क्या कहा? उसने कहा ऐ परदेसी, ऐ मुसाफिर, तू अपने घर क्यों नहीं जाता? तू अपने घर क्यों नहीं जाता? जनाब मुस्लिम की आंखों से आंसू बहे, रोकर फरमाते बीबी जिसका घर ही ना हो, बीबी जिसका घर ही ना हो वो कहाँ जाए? उसने बीबी ने कहा अगर तेरा यहाँ कूफे में घर नहीं ना, किसी जानने वाले के घर में बना ले। पता ये बीबी कौन है? इस बीबी का नाम है तवा। ना जाने कूफे में कितनी बीबियां आबाद थी, लेकिन इस बीबी का क़यामत तक तज़किरा होता रहेगा। क्यों? इसने आले मोहम्मद के एक फ़र्द पर एहसान किया, उसे पानी पिलाया। क़यामत तक शाह साहब इस बीबी का मिंबर से अदब से नाम लिया जाएगा।
اس بیوی نے کہا اگر کوئی جاننے والا ہے نا اس کے گھر میں پناہ لے لے، شام ہو رہی ہے، کوفے کے حالات اچھے نہیں۔ جناب مسلم فرماتے ہیں بی بی بس اتنا بتلا دے کوفے کے حالات اچھے کیوں نہیں؟ اس نے کہا تجھے نہیں معلوم میرے مولا حسین نے اپنا ایک سفیر بھیجا تھا، سارا کوفہ اس کے خون کا پیاسا ہے۔ جب یہ جملہ کہا نا اس بی بی نے تو جناب مسلم فرماتے ہیں بی بی تو جانتی ہے کہ حسین کے اس سفیر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں کیسے نہ جانوں، میرے مولا حسین کے سفیر کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ جب مسلم ابن عقیل کا نام آیا تو شہزادے نے انگلی کے اشارے سے کہا وہ مسلم میں ہوں، وہ پردیسی میں ہوں، وہ غریب الوطن میں ہوں، جس کا کوئی کوفے میں گھر نہیں، وہ مسلم میں ہوں۔ اس بی بی کو پتا چلا، اس نے ہاتھ جوڑے اندر لے کر گئی، خدمت کی۔ بس اس سے زیادہ میں تفصیل عرض نہیں کروں گا۔ مخبری ہوئی، جناب مسلم نے رات عبادت میں بسر کی، مخبری ہوئی۔ جب مخبری ہوئی ابن زیاد کی فوجیں آئیں، ابن زیاد کی فوجیں جب گلی میں آئیں نا، گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں مسلم کے کانوں میں آئیں۔ جب مسلم کے کانوں میں آئیں جناب مسلم نے ردا اڑی، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، رضم بقضائی و تسلیم لامرہ کہتے ہوئے اٹھے۔ جب اٹھ کے باہر جانے لگے مومنہ آگے آگے، اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا مولا میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی، باہر دشمن ہے، آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔